بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ ہمارا بخاری شریف کا درس چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم نے 31 احادیث مبارکہ جو بخاری شریف کے اندر نقل کی گئی ہیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اس سے آگے پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 32 وہ کیا ہے۔ ان عبداللہ قال لما نازلت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، بخاری شریف کی حدیث نمبر 32 حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا یہ فرمان ذیشان نازل ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، تو یہ فرمان ذیشان جب صحابہ نے سنا تو انہوں نے کہا قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا لم یظلم نفسہ، تو صحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ فانزل اللہ ان الشرک لظلم عظیم، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک جلی اور شرک خفی۔ شرک جلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اس کی عبادت کرنا، اس کو اپنا معبود ماننا، اس کو اپنا خالق مالک اور رازق ماننا، یہ شرک جلی ہے۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ عبادات میں ریاکاری کرنا، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا یا کوئی بھی عبادت ہے وہ کرتے وقت دل میں ارادہ اور نیت کسی کو دکھانے کی ہو تو یہ بھی شرک خفی ہے۔ تو لہٰذا دونوں سے منع کیا گیا۔ شرک جلی وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور شرک خفی یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، لہٰذا دونوں سے بچنا چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 32 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 33 وہ کیا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث، بخاری شریف کی حدیث نمبر 33 حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 خصلتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں، یعنی جس شخص میں 3 نشانیاں پائی جائیں وہ منافق ہے۔ کون کون سی؟ اذا حدث کذب، حضور نے فرمایا کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَحْلَفَ، اور حضور نے فرمایا جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کو توڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور حضور نے فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں منافق کی نشانیاں بتائی گئی، تو یہ منافق کی 3 نشانیاں تھی جو حضور نے ارشاد فرمائی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 33 تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں بخاری شریف کی حدیث نمبر 34 وہ کیا ہے۔ ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 34 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 نشانیاں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہیں۔ حدیث نمبر 33 میں فرمایا تھا 3 نشانیاں، اور یہاں ارشاد فرمایا کہ 4 نشانیاں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَتْ فِي خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِي خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَهَا، اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں ان 4 میں سے ایک نشانی پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک علامت ہوگی یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ وہ 4 چیزیں، 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ فرمایا اذا اؤْتُمِنَ خَانَ، حضور نے فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی کے ساتھ جھگڑا کرے
تو بد کلامی کرے اور حد سے تجاوز کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک علامت بڑھا کر بتائی گئی۔ پہلی 3 علامتیں وہی کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں چوتھی علامت یہ بتائی گئی کہ جب کسی کے ساتھ جھگڑا کرے تو اس میں گالی گلوچ کرے، اس میں بد کلامی کرے، حد سے تجاوز کرے۔ تو یہ 4 نشانیاں منافق کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔